بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 9، حبشہ کی طرف کامیاب ہجرت۔ حبشہ کی جانب مسلمانوں کی ہجرت اہم واقعات اور حوادث کی دلچسپ داستان ہے۔ جو کفار مکہ مسلمانوں کی ایذا رسانی اور مخالفت میں شدت کرتے چلے جاتے، تو مسلمان بھی اشاعت اسلام میں تیزی کرتے چلے جاتے تھے۔ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ پر کفار کا غم و غصہ۔ قرآن حکیم میں جہاد کے بعد ہجرت کو اہمیت دی گئی ہے۔ جب کفار کے تشدد و تعذیب کے سلسلے زیادہ شدت اختیار کرتے چلے گئے تو قرآن کریم نے مسلمانوں کو ہجرت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا۔ حبشہ آج کل کے ایتھوپیا کا پرانا نام ہے۔ یہ ان دنوں ایک مشہور عیسائی مملکت تھی۔ اس کا عیسائی بادشاہ نجاشی بہت انصاف پسند حکمران تھا۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال 14 مسلمانوں پر مشتمل ایک مختصر جماعت حبشہ ہجرت کر گئی۔ اگلے سال مزید 103 مسلمان مہاجر حبشہ چلے گئے۔ جب کفار کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو انہیں سخت غم و غصہ لاحق ہوا۔ انہوں نے ان مہاجروں کو مکہ واپس لانے کے لیے فوراً ایک وفد، کفار کا وفد، اپنے ساتھ بادشاہ کو پیش کرنے اور اس کے درباریوں کو رشوت دینے کے لیے قیمتی تحفے بھی لے گیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام پر تاریخی تقریر۔ کفار کے وفد کا موقف سننے کے بعد شاہ نجاشی نے مسلمان مہاجروں کو بھی دربار میں بلایا اور انہیں اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کو کہا۔ اس پر حضرت جعفر بن ابو طالب نے نجاشی کے دربار میں بغیر کسی تیاری کے مندرجہ ذیل تقریر کی، جسے تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام سے پہلے ہماری زبوحالی۔ بادشاہ سلامت، اسلام سے پہلے ہم ایک جاہل قوم تھے۔ ہم بتوں کو پوجتے تھے، ہم مردہ جانوروں کا گوشت بھی کھا لیا کرتے تھے، ہم طرح طرح کی بے حیائیوں میں ملوث تھے، ہمیں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا کوئی پاس نہ تھا، ہم حسب منشا عہد و پیمان توڑ دیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تعلیم اور رہنمائی فرمائی۔ ہم اس زبوحالی میں گرفتار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک نیک فطرت شخص کو ہمارا رسول بنا کر بھیجا۔ ہم اس محترم شخص اور اس کے معزز خاندان کو پہلے ہی سے بخوبی جانتے تھے۔ وہ سچائی اور دیانت کا مجسمہ تھا۔ اس نے ہمیں توحید کے درس دیے۔ اس نے ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کے طریقے بتائے۔ اس نے ہمیں پتھروں، درختوں، چاند، سورج، ستاروں اور ہر قسم کے ان بتوں کی پرستش سے منع کیا جن کے ہمارے آباء و اجداد پچھلے وقتوں سے پوجا کرتے چلے آئے تھے۔ اس نے ہمیں ہمیشہ سچ بولنے اور دیانت سے کام کرنے کی تربیت دی۔ رشتہ داروں اور ہمسایوں سے بہتر سلوک کے لیے کہا۔ اس نے ہمیں عہد و پیمان توڑنے سے منع کیا۔ اس نے غیر قانونی حرکتوں اور قتل و غارت سے ہمارے منہ موڑ دیے۔ اس نے ہمیں تمام ناشائستہ حرکتوں، جھوٹ، فریب، یتیموں کے مال و دولت ہتھیانے اور پاک باز عورتوں پر جھوٹی تہمتیں گڑنے سے منع کیا۔ اس نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی تلقین کی اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے سختی سے روک دیا۔ اس نے نماز کے قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور روزے رکھنے کی تربیت دی۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمیں ان کی تعلیمات سچ اور مفید دکھائی دی۔ ہم اس کے سچے دین پر ایمان لے آئے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ بھی نازل ہوتا تھا ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کی پیروی کرنے لگے۔ ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ ہم نے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے انکار کر دیا۔ جس بات کو انہوں نے حرام قرار دیا ہم نے اسے حرام تسلیم کر لیا۔ جسے انہوں نے حلال کہا ہم نے اسے حلال مان لیا۔ کفار کی شدید اذیت رسانی۔ اس پر ہمارے لوگوں نے ہماری اذیت و تعذیب کے انتہائی تکلیف دہ سلسلے شروع کر دیے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ کر بت پرستی کی طرف لوٹانے کے لیے ہمیں طرح طرح کی سخت سزائیں دینا شروع کر دی۔ وہ مصر تھے کہ ہم حرام کو پھر سے حلال مان لیں۔ زندگی اجیرن ہو گئی تو ہم نے ہجرت کر لی۔ روز بروز ہم پر ظلم و ستم کی شدت تلخ و تیز تر ہوتی گئی۔ ہماری زندگی بالکل اجیرن ہو گئی، حتیٰ کہ ہمارے لیے اپنے دین کی پیروی ناممکن ہو گئی۔ ایسے میں ہمارے لیے آپ کے ملک کی جانب ہجرت کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ بادشاہ سلامت
किसी और मुल्क की जानिब हिजरत कर जाने की बजाय हमने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी सरज़मीन का इंतखाब इसलिए किया कि हमें उम्मीद थी कि यहाँ हमसे नाइंसाफ़ी न होगी। नजाशी ने मुहाजिरों की वापसी से इनकार कर दिया। शाह नजाशी ने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुदल्लिल तकरीर को बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से सुना। फिर उसने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चंद कुरानी आयात सुनाने के लिए कहा। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह मरियम की चंद आयात की तिलावत की। नजाशी की आंखों से आंसू की लड़ियाँ बहने लगी, हत्ता कि उसकी सारी दाढ़ी तर हो गई। फिर जज्बात पर काबू पाते हुए उसने कहा, यकीनन ये आयात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात एक ही सरचश्मे से निकली हैं। बखुदा मैं तुम्हें इन लोगों के हवाले हरगिज़ नहीं करूँगा। इसके बाद कुफार के वफ़द से मुखातिब होकर शाह नजाशी ने उन्हें हबशा से निकल जाने का हुक्म दिया। उसने उनके तहाइफ भी लौटा दिए। मुकम्मल तौर पर नाकाम होकर कुफार का वफ़द इंतहाई गम गुस्से के आलम में वापस मक्का लौट आया। हबशा पर हिजरत के हैरत अंगेज़ असरात। नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीर से अहले हबशा पर बहुत हैरत अंगेज़ नताइज मुरतब हुए। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान आना जाना और करीबी राब्तों का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ अरसे बाद 20 हबशी ईसाइयों का एक वफ़द आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में रुश्द व हिदायत लेने के लिए मक्का रवाना हुआ। इस वफ़द के अरकान आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना काबा में मिले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कुरान हकीम की तिलावत की तो वो सब ज़ारो क़तार रोने लगे। उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जब ये नौ मुस्लिम वफ़द वापस वतन जा रहा था तो अबू जहल उन्हें रास्ते में मिला और बड़े तल्ख़ अंदाज में कहने लगा, तुमने अपना मज़हब छोड़ने और इस्लाम कबूल करने में बड़ी जल्दबाजी से काम लिया है। हमने तुमसे बढ़कर अहमक कहीं और नहीं देखे। इस पर उन नौ मुस्लिम हबशियों ने जवाब दिया, हम आपसे फजूल बहस में उलझना नहीं चाहते, मगर हमें ये भी गवारा नहीं कि हम अच्छाई और सच्चाई से दीदा व दानिस्ता महरूम रहे। इस पहले वफ़द के बाद इसी तरह के और वफूद भी मक्का आने शुरू हो गए। हबशा में इस्लाम फैलने लगा और यूं हबशा की तरफ मुसलमानों की हिजरत ने वहाँ अशात इस्लाम की राह हमवार कर दी। बाद में हबशा के ज़रिए गिरदनवाह के कई दीगर मुल्कों में भी इस्लाम की नश्र व अशात का आगाज़ हो गया।